آپ سب کو میرے چینل خاموش سائے میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل خاموش سائے میں نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سلسلے وار ناول فلیٹ 704۔ قسط نمبر 7، اصل چہرہ۔ اس رات کے بعد پہلی بار ہم نے انتظار کیا، پہل نہیں کی۔ انسپیکٹر عدیل نے واضح کہا، اب ہم نہیں جائیں گے، اب وہ آئیں گے۔ وکاس کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس کی حالت مستحکم تھی مگر وہ مسلسل ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، نکاح ادھورا ہے۔ یہ جملہ اب صرف الفاظ نہیں رہا تھا، یہ وارننگ لگ رہا تھا۔ اگلے 2 دن ہم نے صرف ایک کام کیا، ریکارڈ کھنگالنا، بلڈنگ کے، کرایہ داروں کے، پرانے کیسز کے اور خاص طور پر ان تمام لوگوں کے جو فلیٹ 704 سے کسی نہ کسی طرح جڑے تھے۔ اور پھر ہمیں وہ ملا جو پہلے نظر انداز ہو چکا تھا۔ 2018 کے کیس میں مریم سہیل۔ اس کے کیس کی فائل میں ایک نام بار بار آ رہا تھا، حامد فاروقی، پیشہ نکاح خواں، رجسٹرڈ، عمر 52، ایڈریس نامکمل نوٹ۔ مریم نے اپنی موت سے 1 ہفتہ پہلے اسی شخص سے نکاح کے متعلق رابطہ کیا تھا مگر نکاح نہیں ہوا۔ میں نے فائل بند کی۔ یہی ہے، میں نے آہستہ کہا۔ عدیل نے پوچھا، کون؟ قاضی۔ ہم نے ریکارڈ نکالا۔ حامد فاروقی پچھلے 2 سال سے آفیشلی غائب تھا لیکن اس کا موبائل نمبر ابھی بھی کبھی کبھار ایکٹیو ہوتا تھا اور آخری لوکیشن گلستان جوہر، اسی ایریا میں۔ عدیل نے ٹریسنگ کروائی۔ رات 9:50 لوکیشن پن پوائنٹ ہوئی، ایک پرانی آدھی بنی ہوئی بلڈنگ سے صرف 2 گلیاں دور، 704۔ ہم ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچے۔ بلڈنگ ویران تھی، نہ بجلی، نہ گیٹ، نہ چوکیدار، لیکن اندر جاتے ہی وہی ہوا، وہی نمی اور فرش پر ہلکی سی نمک کی تہ۔ ہم اوپر چڑھے۔ 3ری منزل پر ایک کمرے میں ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ دروازہ بند تھا۔ عدیل نے اشارہ کیا، تیار؟ میں نے سر ہلایا۔ دروازہ توڑا گیا۔ اندر ایک آدمی کرسی پر بیٹھا تھا، سفید کپڑوں میں، بال سفید، داڑھی سلیقے سے تراشی ہوئی۔ سامنے میز پر رجسٹرڈ، سیاہی کی دوات اور نمک سے بھرا ایک پیالہ۔ وہ ہمیں دیکھ کر بالکل نہیں گھبرایا، بس آہستہ سے مسکرایا۔ آپ لوگ دیر سے آئے ہیں۔ عدیل نے فوراً اس پر بندوق تان دی۔ حامد فاروقی؟ اس نے سر جھکایا۔ لوگ مجھے اسی نام سے جانتے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ قتل، اغوا؟ وہ ہلکا سا ہنسا۔ قتل نہیں، میں تو صرف نکاح پڑھاتا ہوں۔ میرے جسم میں سردی دوڑ گئی۔ کس کا نکاح؟ اس نے سیدھا میری طرف دیکھا۔ جو منتخب ہوتے ہیں۔ عدیل نے غصے سے کہا، یہ ڈرامہ بند کرو۔ 704 میں کیا ہو رہا ہے؟ حامد نے میز پر رکھی فائل کھولی۔ وہی فائل، اگلا دلہا، میری تصویر۔ آہستہ سے بولا، ہر انسان کا ایک وقت ہوتا ہے جب وہ خالی ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ جب اس کے اندر سب کچھ ختم ہو جائے، رشتے، یقین، سکون، تب وہ سب سے بہترین دلہا بنتا ہے۔ میں خاموش رہ گیا کیونکہ یہ بات کہیں نہ کہیں سچ لگ رہی تھی۔ عدیل نے اس کا کالر پکڑا۔ لوگ مر رہے ہیں، حامد نے بغیر ڈرے کہا۔ وہ مر نہیں رہے، وہ مکمل ہو رہے ہیں۔ اسی لمحے نیچے سے شور آیا، پولیس والوں کی آوازیں۔ سر، کوئی بھاگ رہا ہے۔ عدیل چونکا۔ ہم دونوں دروازے کی طرف بھاگے۔ جب واپس مڑے، کمرہ خالی تھا، حامد غائب، دروازہ وہی، کھڑکی بند، کوئی راستہ نہیں۔ صرف میز پر ایک نئی چیز پڑی تھی، ایک سفید کپڑا، اور اس پر لکھا تھا، دلہا تیار ہے، اسی رات 704 میں۔ پولیس کی موجودگی کے باوجود نمک کا دائرہ خود بخود مکمل ہو گیا۔ کیمرے آن تھے، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا تھا، لیکن ویڈیو میں نمک خود حرکت کرتا نظر آیا، آہستہ آہستہ دائرہ بنتا ہوا، اور دائرے کے بیچ میں ایک سایہ بنتا گیا، انسانی شکل کا، بغیر چہرے کے۔ عدیل نے ویڈیو بند کی۔
پہلی بار اس کے چہرے پر خوف تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ یہ صرف کلٹ نہیں ہے، میں نے آہستہ کہا، یہ کچھ اور ہے۔ اسی لمحے میرے فون پر کال آئی، ان نون نمبر۔ میں نے اٹھائی۔ دوسری طرف صرف ایک آواز تھی، کل 11:30 نقاب مکمل ہوگا۔ کال کٹ گئی۔ میں نے وقت دیکھا، کل 11 تاریخ تھی، یعنی اصل رات ابھی آنی باقی تھی۔ قسط نمبر 8، 11 تاریخ 11۔ پورا دن غیر معمولی طور پر خاموش گزرا۔ نہ کوئی میسج، نہ کوئی کال، نہ کوئی نئی حرکت۔ یہ خاموشی سب سے زیادہ خطرناک تھی۔ انسپکٹر عدیل نے اس دن ایک فیصلہ کیا، آج رات ہم انہیں رنگے ہاتھوں پکڑیں گے، اور اگر کچھ غیر معمولی ہوا تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں نے صرف ایک سوال پوچھا، اگر وہ واقعی وہ نہیں ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں؟ عدیل نے سیدھا جواب دیا، تو پھر بھی وہ انسانوں کو مار رہے ہیں اور ہمیں روکنا ہوگا۔ رات 11:30، بلڈنگ مکمل پولیس کنٹرول میں تھی۔ بیسمنٹ سیل، لفٹ کنٹرول لاک، سی سی ٹی وی آن، ہر فلور پر اہلکار۔ فلیٹ 704 کے اندر نمک کا دائرہ ہٹا دیا گیا تھا، فرش صاف کیا گیا تھا، ہر کونے میں کیمرے لگے تھے۔ ظاہری طور پر سب کچھ کنٹرول میں تھا۔ 11:58، میں، عدیل اور 2 افسران 704 کے اندر تھے۔ خاموشی، بس گھڑی کے ٹک ٹک۔ 11:17، ہلکی سی نمی کی بو دوبارہ محسوس ہوئی، وہی بو جو ہر بار کسی واقعے سے پہلے آتی تھی۔ 11:24، لفٹ خود بخود ایکٹیویٹ ہوئی، حالانکہ سسٹم لاک تھا۔ کنٹرول روم سے آواز آئی، سر، لفٹ کمانڈ لے رہی ہے، ہم روک نہیں پا رہے۔ 11:27، فلیٹ کے اندر درجہ حرارت اچانک کم ہو گیا، میری سانس بھاری ہونے لگی۔ عدیل نے وائرلیس پر کہا، سب الرٹ رہیں۔ 11:29، ہال کے فرش پر باریک سفید دانے نمودار ہونے شروع ہوئے، کوئی ہاتھ نہیں، کوئی شخص نہیں، نمک خود بخود جمع ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ ایک مکمل دائرہ بن گیا۔ 11:30، گھڑی نے ٹک کیا اور اسی لمحے فلیٹ کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ٹھک، ہم اندر بند ہو چکے تھے۔ اچانک کمرے کے بیچ میں ایک آواز گونجی، گواہ موجود ہیں؟ یہ آواز کہیں سے نہیں آئی، لیکن ہر طرف تھی۔ عدیل نے زور سے کہا، کون ہے؟ سامنے آؤ۔ چند سیکنڈ خاموشی، پھر ہوا جیسے بھاری ہو گئی اور نمک کے دائرے کے اندر ایک دھندلی سی شکل بننے لگی، انسانی قد، چہرہ واضح نہیں۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، تم حامد ہو؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر جواب آیا، نام اہم نہیں۔ عدیل نے بندوق سیدھی کی، یہ سب بند کرو، یہ جرم ہے۔ آواز آئی، تم لوگ دیر سے آئے ہو، نقاب پہلے ہی طے ہو چکا ہے۔ اسی لمحے میرے پیچھے سے کسی نے میرا نام پکارا۔ میں مڑا، وقاص دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ وہ کیسے آیا؟ دروازہ تو بند تھا، اس کی آنکھیں خالی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، آ جاؤ، ختم کر دو۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن قدم جیسے زمین سے چپک گئے، سانس بھاری، سر گھومنے لگا۔ آواز دوبارہ آئی، دولہا تیار ہے۔ نمک کے دائرے کے اندر جگہ خالی تھی، جیسے کسی کے کھڑے ہونے کا انتظار ہو۔ عدیل نے میرے کندھے کو پکڑا، ہوش میں رہو، لیکن میری سماعت مدھم ہو رہی تھی۔ صرف ایک جملہ بار بار سنائی دے رہا تھا، قبول ہے، قبول ہے۔ وقاص آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا، اس کے ہاتھ میں سفید کپڑا تھا، وہی جو ہم نے اس کمرے میں دیکھا تھا۔ اچانک عدیل نے فائر کیا، دھاں، آواز گونجی۔ وقاص رک گیا، لیکن گرا نہیں، صرف اس نے سر تھوڑا سا جھکایا اور مسکرایا۔ اسی لمحے تمام کیمرے بند ہو گئے، لائٹس چلی گئیں، پورا فلیٹ اندھیرے میں ڈوب گیا، اور اندھیرے میں ایک ہی آواز آئی، قبول ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، سانس روکی اور پوری طاقت سے ایک جملہ کہا، نہیں۔ اچانک سب کچھ رک گیا، ہوا، آواز، حرکت۔ جب لائٹس واپس آئیں، کمرہ خالی تھا، نہ وقاص، نہ کوئی سایہ۔ نمک کا دائرہ ٹوٹ چکا تھا۔ عدیل نے فوراً مجھے دیکھا،
تم ٹھیک ہو؟ میں نے سر ہلایا، لیکن اندر سے میں جان چکا تھا یہ ختم نہیں ہوا۔ اسی لمحے میرے فون پر آخری میسج آیا، انکار قبول نہیں، نکاح مؤخر ہوا ہے۔ میں نے وقت دیکھا، 11:34، یعنی وہ رک گئے تھے، لیکن گئے نہیں تھے۔